الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے شروع آدھے حصے کی وضاحت تقریباً گزر چکی ہے کل، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور مکمل کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، یعنی اگر حج عمرہ شروع کر دیے جائیں چاہے وہ نفلی کیوں نہ ہوں تو ان کو مکمل کرنا ہوگا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک لیے جاؤ پس جو میسر آئے قربانی سے۔ اگر انسان کو روک لیا جائے بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے، جنگی حالات پیدا ہو جائیں یا کسی وجہ سے بھی انسان کو احرام اتارنا پڑے، حج عمرہ چھوڑنا پڑے اور اس نے شرط نہ لگائی ہو تو پھر قربانی دینی ہوگی، دم دینا ہوگا۔ اگر اس نے شرط لگا لی ہو میقات سے احرام باندھتے ہوئے اللہم محلی حیث حبستنی، تو پھر اس دم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو حتیٰ کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ اس جملے کا، اس سنٹنس کا تعلق وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق مخصوص حالات میں اگر کوئی انسان روک لیا جائے اس سے نہیں ہے، یعنی حج عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے جب شروع کر دو، اور تم نے اس وقت تک عام حج اور عمرہ میں سر نہیں مڑوانا حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ قربانی کے حلال ہونے کی جگہ عام حالات میں وہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج میں ہے کہ تمہارے لیے یہ جانوروں میں بہت سے نفع کی چیزیں ہیں ایک وقت مقررہ تک، ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان جانوروں کے حلال ہونے کی جگہ بیت العتیق ہے، یعنی مکہ مکرمہ ہے۔ تو عام حالات میں جب کوئی شخص حج کر رہا ہوتا ہے، عمرہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر عام حالات میں قربانی کی جگہ وہ مکہ مکرمہ بیت العتیق ہوتا ہے، مکہ مکرمہ یا پھر مینا۔ لیکن اگر کسی شخص کو روک لیا جائے مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی، بیماری کی وجہ سے، راستے خراب ہونے کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے کوئی حج پورا نہ کر سکے، عمرہ پورا نہ کر سکے، پھر جو قربانی دینی ہوگی وہ جس جگہ اسے روکا گیا ہے وہ وہیں قربانی دے سکتا ہے۔ اس قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے بیت العتیق یعنی مکہ مکرمہ حرم پہنچایا جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اسے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ دینا ہے روزے سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔ اگر کسی شخص کو حج کے مناسک پورے ہونے سے پہلے، 10 تاریخ سے پہلے، یا عمرے کے مناسک پورے ہونے سے پہلے اگر سر منڈوانا پڑ جائے، اگر بال کٹوانے پڑ جائیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر یا تو دم دینا ہوگا قربانی کی صورت میں، یا پھر صدقہ کرنا ہوگا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر روزے رکھنے ہوں گے 3۔ یہ روزے 3 ہوں گے، صدقہ اگر ہوگا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور قربانی تو قربانی جو ہے وہ دم۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، پیچھے روکے جانے کا ذکر تھا، تو اگر روکے جانے کی صورت میں نہ ہو، تم امن کی حالت میں ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روکا نہیں گیا، اور امن کی حالت میں کوئی شخص عمرہ حج کر رہا ہے، فمن تمتع بالعمرۃ، پھر
جو فائدہ اٹھائے عمرے سے حج کا، فمستیسر من الہدی، بس جو میسر آئے قربانی سے. تو انسان جب حج کرے اور ایسا حج جس میں عمرہ بھی ہو اور حج بھی ہو، جو عمرہ کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھائے، تو پھر جو میسر آئے قربانی سے پھر قربانی کرنی ہوگی. یعنی وہ حج جس میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ 2 حج ہیں جن کے اندر عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں. حج کی 2 قسمیں ہیں. ایک حج کی قسم جس کو حج تمتع کہتے ہیں، اس حج تمتع میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میقات سے گزرتے ہوئے عمرہ کا تلبیہ پکارا جاتا ہے، اللہم لبیک عمرہ. پھر انسان شرط لگا لے، اللہم محلی حیث حبستنی. بہرحال پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر انسان عمرہ کرے گا. طواف وہ بھی عمرے کا رکن ہے، ضروری ہے، وہ نہیں کرے گا تو عمرہ نہیں ہوگا. سعی بھی کرے گا، وہ بھی ضروری ہے. اور پھر وہ طواف صحیح کر کے سر منڈوا لے گا یا بال کٹوا لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گا. پھر وہ اس وقت تک حلال رہے گا، اس وقت تک اس پر احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی. وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے، تو اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہوں گی. خوشبو لگا سکتا ہے. تو حتیٰ کہ 8 تاریخ تک، 8 تاریخ کو پھر اسے اپنے رہائش سے ہی مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہوگا، تو اسے 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں اپنے رہائش سے ہی احرام باندھنا ہوگا حج کا. اور پھر وہ تلبیہ پکارے گا، اللہم لبیک حجا، اور پھر اس کا حج شروع ہو جائے گا. تو عمرہ بھی اس میں مکمل ہے، اس میں حج بھی مکمل ہے، اور درمیان میں حلال بھی انسان ہو جاتا ہے، اور اس پہ حج کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی. عمرہ اور حج جس میں اکٹھا ہو جس حج میں، اس کی دوسری صورت یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے جس کو حج قران کہتے ہیں. تو حج قران کا مطلب ملانا. تو حج قران میں بھی عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں. اس کا اور حج تمتع کا فرق یہ ہے کہ اس میں جب میقات سے گزرا جائے گا تو میقات سے گزرتے ہوئے عمرہ اور حج دونوں کا تلبیہ پکارا جائے گا، اللہم لبیک حجا وعمرۃ. تو دونوں کا مشترکہ تلبیہ پکارا جائے گا. جب دونوں کا تلبیہ مشترکہ پکارا جائے گا تو پھر اب یہاں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے. اب مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کا طواف ہوگا. صحیح ایک ہے، انسان عمرے کے ساتھ کر لے یا حج کے ساتھ کر لے. احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت آتی ہے. یہاں سعی 2 کرنا ضروری نہیں ہے، ایک سعی سے بھی گزارا ہو جائے گا، ایک سعی بھی کافی ہوگی. وہ عمرے کے طواف کے ساتھ کر لے یا وہ حج کے طواف کے ساتھ کر لے، جس کے ساتھ مرضی کر لے. اور پھر وہ بال نہیں کٹوا سکتا، سر نہیں منڈوا سکتا، کیونکہ طواف اور سعی کرنے کے بعد اب وہ احرام نہیں کھول سکتا. اب وہ حلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حج کا احرام میقات سے باندھ چکا ہے. اس نے میقات سے گزرتے ہوئے تلبیہ پکارا تھا، اللہم لبیک حجا وعمرۃ. وہ حج عمرہ دونوں کا احرام باندھ چکا ہے. عمرہ تو کر چکا ہے، تو اب وہ سر نہیں منڈوائے گا، بال نہیں کٹوائے گا، احرام نہیں کھولے گا، حلال نہیں ہوگا، اس پر احرام کی پابندیاں رہیں گی. اور پھر وہ 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھے بغیر، نئے سرے سے کوئی تلبیہ پکارے بغیر، وہ بس مینا چلا جائے گا. تو یہ ہے حج قران اور حج تمتع. ان دونوں میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق مزید ہے. وہ فرق یہ ہے کہ حج قران کے لیے اپنے علاقے سے 7 قربانی لے کے چلے. حج تمتع میں انسان رستے سے یا مکہ پہنچ کر قربانی دے سکتا ہے. حج قران کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اور صحابہ کرام نے جو قربانیاں ساتھ لے کر گئے تھے مدینہ منورہ سے، انہوں نے حج قران کیا تھا. انہوں نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو استقبلت امری مستدبرت ما سقت الہدی. اگر مجھے پہلے پتہ لگ جاتا جو مجھے بعد میں پتہ لگا ہے، تو پھر میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا، یعنی میں بھی حج تمتع کرتا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حج تمتع افضل ہے. تو بہرحال حج تمتع ہو یا حج قران ہو، ان دونوں میں قربانی ہوتی ہے. فرق ایک تو اپنے علاقے سے قربانی لے کر چلنے کا ہے، اور دوسرا فرق جو ہے وہ حج عمرہ کے درمیان حلال ہونے کا ہے، اور تیسرا فرق
وہ سعی کا ہے۔ حج تمتع میں 2 طواف 2 سعی دونوں ضروری ہیں۔ حج قران میں طواف تو 2 ضروری ہیں، سعی ایک سعی بھی کافی ہوگی۔ تو یہ دونوں قسمیں، ان دونوں قسموں میں جس میں عمرہ بھی ہے حج بھی ہے، ان میں قربانی ضروری ہے۔ حج کی تیسری قسم جسے حج افراد کہتے ہیں، تو حج افراد جو اکیلا حج ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے گزرتے ہوئے انسان تلبیہ پکارتا ہے حج کا، صرف حج کا، کیونکہ وہ اکیلا حج ہے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ تو انسان تلبیہ پکارے اللہم لبیک حجن، میقات سے گزرتے ہوئے احرام پہن کر گزرے، تو اب وہ مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ اگر وہ حج کے دنوں سے پہلے پہنچ گیا ہے، وہ ڈائریکٹ مینا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے عمرہ نہیں کرنا۔ وہ حج افراد کرنے والا وہ ڈائریکٹ مینا پہنچ جائے، وہ 8 تاریخ کو نکلے، میقات سے گزرے اللہم لبیک حجن، اور وہاں سے ڈائریکٹ مینا پہنچ جائے۔ بلکہ مینا جانا بھی ضروری نہیں ہے، مینا جانا بھی سنت ہے، وہ ڈائریکٹ عرفات بھی پہنچ سکتا ہے 9 تاریخ کو۔ بہرحال اس کے لیے مکہ مکرمہ جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ پہلے چلا جائے حج افراد کرنے والا تو مکہ مکرمہ پہنچ کر اسے طواف کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ طواف عمرے کا حصہ نہیں ہے، نہ یہ حج کا حصہ ہے، نہ یہ عمرے کا حصہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طواف کو میں نے کل ذکر کیا تھا، اس طواف کا کیا نام ہے؟ طواف قدوم، یعنی مکہ پہنچنے کا طواف۔ اس طواف کا عمرہ اور حج سے تعلق نہیں ہے، ابھی حج شروع ہوا نہیں، لیکن وہ احرام میں ہے، ابھی حج کے باقاعدہ اعمال شروع نہیں ہوئے اور عمرہ اس میں ہے نہیں۔ تو یہ طواف قدوم ہے، جو ایک نفلی طواف ہے۔ تو یہ طواف انسان چاہے تو کر لے، افضل چیز ہے انسان طواف کر لے۔ اس طواف کے ساتھ چاہے تو سعی بھی کر لے۔ یہ سعی کون سی ہوگی؟ کیونکہ اس میں ایک سعی ہے، کیونکہ اس میں عمرہ ہے ہی نہیں، چاہے تو سعی کر لے، وہ جو اس نے 10 تاریخ کو کرنی ہے وہ سعی وہ اس طواف قدوم کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سعی بھی کر سکتا ہے، پھر وہ 10 تاریخ کو اسے صرف طواف زیارت کرنا ہوگا، پھر اسے سعی نہیں کرنی ہوگی۔ حج افراد میں تو ایک ہی عمرہ، ایک ہی طواف ہے، ایک ہی سعی ہے اصل میں۔ قدوم یہ نفلی ہے، لیکن وہ طواف زیارت کرنا پڑے گا۔ جی وہ تو رکن ہے نا حج کا، وہ تو لازماً کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اس کی جگہ پر بھی یہاں ہو سکتا ہے، نہیں، وہ طواف کرنا وہ تو رکن ہے حج کا۔ اس کے بغیر جو بندہ وہ طواف نہیں کرے گا، چاہے بھول کر نہ کرے، حج ہی نہیں ہوگا۔ حج کے کچھ ارکان ہیں جن میں طواف زیارت بھی ہے۔ تو لیکن جب چونکہ اس حج کے ساتھ، حج افراد کے ساتھ عمرہ نہیں ہے، تو یہاں طواف نہیں ہے، ضروری طواف نہیں ہے۔ میں ذکر کرتا ہوں ابھی، یہ باہر والا بندہ بھی کر سکتا ہے، اور لوگ جو مکہ مکرمہ کا شخص ہے، ابھی ذکر آگے آ رہا ہے، اس کی بات کرتے ہیں جب وہ آگے آتا ہے۔ تو حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، اکیلا حج۔ اس میں میقات سے گزرتے ہوئے اللہم لبیک حجن کا تلبیہ پکارا جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر انسان طواف کر لے تو بہتر ہے، طواف قدوم۔ اس طواف کے ساتھ سعی بھی کر سکتا ہے، وہ 10 تاریخ کی سعی ہوگی۔ اگر نہ کرے یا وہ سیدھا مینا پہنچ جائے، نہ طواف کرے نہ سعی کرے، پھر اسے 10 تاریخ کو طواف بھی کرنا ہوگا اور سعی بھی کرنی ہوگی۔ یہ 8 تاریخ کو نئے سرے سے کوئی احرام نہیں باندھے گا، یہ تو جو احرام باندھ چکا میقات سے اس پر احرام کی پابندیاں ہیں۔ 10 تاریخ تک یہ احرام میں رہے گا، احرام کی پابندیاں رہیں گی، تو یہ 8 تاریخ کو کوئی نیا احرام، کوئی نیا تلبیہ نہیں پکارے گا۔ اس حج میں، حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، قربانی اس حج میں ہوتی جس میں عمرہ اور حج دونوں ہوں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جو فائدہ اٹھائے عمرے سے حج کا، پس جو فمستیسر من الہدی، پس جو میسر آئے قربانی کرنا ضروری ہے۔ فمن لم یجد، جو نہ پائے، ایک بندہ حج عمرہ دونوں کرنا چاہتا ہے، حج تمتع کی صورت میں، حج قران کی صورت میں قربانی کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے پاس حج کے اخراجات تو تھے، حج تو اس نے اخراجات تو کر لیے، زیادہ راہ لے لیا، ٹکٹ وغیرہ باقی چیزیں، لیکن قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، قربانی ملی نہیں، یہ اور وجہ بنی۔ فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، قربانی نہ پائے، فصیام 3 ایام فی الحج، تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے حج میں، حج کے دنوں میں، و7 اور 7 دنوں کے اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو۔ 3 روزے تو ایام حج میں رکھنا ضروری ہے، پھر 7 روزے گھر آ کر انسان رکھے گا۔ تلک 10 کاملہ،
یہ 10 ہو گئے مکمل، تو 10 روزے رکھنے ہیں قربانی کی جگہ پر، اگر قربانی نہ کر سکے تو حج افراد، حج تمتع اور حج کران کی صورت میں پھر 10 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ حج میں 3 روزے، حج میں 3 روزے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایام حج سے مراد یہ ہے کہ وہ دیکھیں 10 تاریخ کا روزہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، 10 تاریخ کو کام ہی بہت سارے ہیں، اور حاجی تو 9 تاریخ کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، عرفات کا روزہ بھی نہیں رکھے گا، وہ تو غیر حاجی عرفات کا روزہ رکھنا مسنون ہے اس کے لیے، بلکہ وہ تو سال کا سب سے افضل روزہ ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں غیر حاجی کے لیے، لیکن حاجی شخص کے لیے عرفات میں روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ نے عرفات کے دن باقاعدہ پیالہ اٹھا کر سب صحابہ کرام کو دکھایا، آپ صحابہ کرام کو اپنا ایک ایک حج کا منسک، حج کا طریقہ آپ بتا رہے تھے، اور آپ صحابہ کرام میں اعلان کر رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ میں تمہیں اگلے سال نہ ملوں۔ تو آپ نے باقاعدہ عرفات کے دن پیالہ اٹھایا، اور پیالہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیالہ اٹھا کر آپ نے دکھایا سب کو کہ آج میں پانی پی رہا ہوں، میں روزے سے نہیں ہوں۔ جو حج کر رہا ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا عرفات کا، اس کے بڑے کام ہیں، عرفات میں جانا ایک ہیکٹک کام ہے، اور پھر 10 تاریخ کو تو یہ نہ عرفات میں اور نہ 10 تاریخ کو، 10 تاریخ کو بھی نہیں ہوگا روزے، اور شاید ایام تشریق کے بھی وہ روزے رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بعد حج کا ٹائم ختم ہو جائے، جی وہ پھر اس سے پہلے رکھے گا نا، جی۔ تو یہ جو 3 روزے ہیں تو یہ 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھے گا یا پھر ایام تشریق میں رکھے گا، تو 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج کرنے چلا گیا ہے، مثال کے طور پر 1 ذی الحجہ کو، انسان پہلے چلا جائے، اگر حج تمتع کر رہا ہے تو وہ عمرہ کر کے سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر وہ حلال ہو جائے گا، اب وہ روزے رکھ سکتا ہے، یہ حج کے دن ہی ہیں اس کے لیے، کیونکہ یہ عمرہ حج کا تھا، اب وہ حلال ہو گیا لیکن وہ حج کے انتظار میں ہے، تو اگر 1 محرم کو 1 ذی الحجہ کو گیا، 20 ذی القعدہ کو گیا، عمرہ کر لیا، اب وہ حلال ہے تو اب وہ روزے رکھ سکتا ہے 9 ذی الحجہ سے پہلے، یا پھر وہ ایام تشریق کے رکھے گا روزے۔ تو یہ 3 روزے یہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو پہنچے تھے، تو یہ 10 روزے رکھنے ہوں گے، 7 روزے واپس آ کر رکھنے ہوں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے نہ ہو، جس کے اہل، جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر۔ یہ حج تمتع، حج کران، قربانی، حج تمتع حج کران میں ہے، یہ پابندی قربانی کی اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہائشی نہ ہوں، مسجد حرام کے باسی نہ ہوں، مکہ مکرمہ کے رہائشی نہ ہوں، یعنی جس کے گھر والے مکہ مکرمہ کے رہائشی ہوں تو پھر اس سے قربانی والا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا حج کرے گا، اسے حج عمرہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا حج کرے گا اور اس حج کے اندر قربانی نہیں کرے گا۔ حج کا احرام تو اپنے گھر سے باندھا جاتا ہے۔ عمرے کا احرام کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ مکہ والے عمرے کا احرام بھی گھر سے باندھ لیں گے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے اسے حل جانا پڑے گا، اسے حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا، میقات نہیں، حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا، وہاں جا کر اسے عمرے کا احرام باندھنا ہوگا۔ حج کے احرام کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر مکی شخص حج کرنا چاہے تو جس طرح جو شخص پہلے عمرہ کر کے حج کا انتظار کر رہا ہے، وہ تو بالاتفاق 8 تاریخ کو اپنے گھر سے ہی، اپنے رہائش سے ہی، جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے احرام باندھے گا، تو کہتے ہیں مکی شخص بھی اگر حج کرنا چاہتا ہے اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا، لیکن اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے بھی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی گھر سے ہی احرام باندھے گا۔ یہ جو پابندیاں ہیں میقات کی، یہ باہر والے کے لیے جو میقات سے باہر ہوں، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ عمرہ جو ہے اس کے لیے اسے باقاعدہ ہل جا کر وہ احرام باندھنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو حکم دیا تھا
جاؤ جا کر تنعیم سے احرام باندھو۔ تو یہ پابندی قربانی کی عمرہ اور حج کی صورت میں یہ اہل مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ اہل مکہ کے علاوہ کے لیے ہے، کیونکہ اتنے حاجی ہوں گے، اللہ کو پتہ تھا اتنے حاجی ہوں گے جو باہر سے آئیں گے۔ جب وہ اتنے حاجی باہر سے آئیں گے اور وہ آ کر قربانی کریں گے تو وہ قربانی اہل مکہ نہیں استعمال کرنی ہے، وہ حاجی تو ساری قربانی کا گوشت استعمال بھی نہیں کر سکتے، وہ اٹھا کے لے جا بھی نہیں سکتے، تو وہ زیادہ تر وہ قربانی تو اہل مکہ کے لیے ہی ہوگی۔ اور جب اتنے زیادہ حاجی ہوں گے تو پھر اگر اہل مکہ بھی قربانی کریں گے تو پھر جو ہے وہ سارا گوشت کہاں جائے گا؟ اللہ کو مزید بہتر پتہ ہے حکمت کا۔ اہل مکہ کے لیے قربانی نہیں ہے، اہل مکہ کے لیے حج افراد ہے۔ تو اہل مکہ وہ قربانی کھائیں، اگر اہل مکہ سے بھی زیادہ ہو، اہل مکہ سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ قربانی جو باہر کے لوگ حج کریں گے تو وہ پھر قربانی کا گوشت جو ہے وہ مکہ سے باہر غریبوں کو، فقیروں کو دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے، بہت سخت عقاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل بیان کیے ہیں، حج کی تفصیلات بیان کی ہیں، تو ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اپنی عبادات ہیں، مناسک حج ہیں، ان معاملات میں بھی انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں انسان سمجھے کہ جی میں تو حج کر رہا ہوں، میں تو عبادت کر رہا ہوں، عبادت کے اندر کمی کوتاہی بھی ہو گئی، میرا تو کوئی احسان ہے، کمی کوتاہی بھی ہو گئی تو میرا ذاتی تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ نہیں، انسان کو اگر عبادت کرنی ہے، حج یا عمرہ کرنا ہے، تو یہ انسان کا کسی پر احسان نہیں ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، مسلمانوں پر، اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ انسان اپنی ذات کو، اس کا فائدہ انسان کو اپنی ذات کو ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کرو گے، کسی اللہ کے لیے، اللہ کو فائدہ نہیں ہے اس کا، اسلام کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کو جو ہے وہ انسان کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ عبادت کو پرواہ نہیں کرے گا، عبادت کی، اس کے اندر سنت کی پابندی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بے پرواہی کرے گا، تو وہ اس کے لیے عبادت ثواب کی بجائے وبال کا باعث بن سکتی ہے، اللہ کے عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اس معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، نماز زندگی میں 5 دفعہ پڑھنی پڑتی، ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ بڑا احسان کر رہے ہیں، اب جیسے مرضی نماز پڑھ لیں، ٹکرے مار لیں، جیسی مرضی نماز پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں نہ کریں، تو ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا۔ یہ بات جان لو کہ اگر حج عمرہ بھی کر رہے ہو، تو اگر حج عمرہ کرتے ہوئے اگر سنت کے مطابق حج عمرہ نہیں کیا، صحیح طریقے کے مطابق حج عمرہ نہیں کیا، تو کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے کہ اللہ جیسا مرضی قبول کر لے۔ اللہ تو قبول نہ کرے، اللہ جو چاہے قبول کرے، جو چاہے قبول نہ کرے، اللہ چاہے واپس تمہارے منہ پہ مار دے۔ تو اللہ کو تو خالص چیز چاہیے، اللہ کو تو خلوص والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی والی عبادت، وہ نیکی چاہیے جس میں اخلاص ہو، خالص لوجہ اللہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ورنہ یہی عبادت انسان کے لیے وبال بن سکتی ہے، بن جاتی ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکم پر عمل ہی نہیں کرے گا، عبادت ہی نہیں کرے گا، تو پھر سزا مل سکتی ہے اور ملے گی۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے بے پرواہی کے ساتھ، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کہ میں صحیح عبادت کروں، میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کروں، تو وہ عبادت کی ہوئی عبادت وبال بن سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوائل للمصلین، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والوں کو بھی سزا ملے گی، صرف بے نمازوں کو سزا نہیں ملے گی۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہی میرا بڑا احسان ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں جیسی مرضی پڑھتا رہوں، نماز تو پڑھ رہا ہوں، وقت تو نکال رہا ہوں، مسجد تو آیا ہوں۔ نہیں،
مسجد میں آنے سے، نماز پڑھنے سے بھی انسان کے لیے وہ نماز نفع بخش ہونے کی بجائے وبال بن سکتی ہے. وہ نماز انسان کے لیے وبال بن سکتی ہے، اللہ کے عذاب کا باعث بن سکتی ہے. اسی طرح یہ حج اور حج کے طریقے باقاعدہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم عبادت کے طریقے سیکھیں، حج کے طریقے سیکھیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، حج عمرے کے طریقے سکھا اور ہم پہ رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت رجوع کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو ہمیں باقاعدہ طریقے سیکھنے ہیں. طریقے سیکھنے کے بعد اپنی پوری کوشش کے بعد کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، بھول چوک، وہ معاف ہے. بے پرواہی تو اللہ معاف کرے. تو پھر عمرہ حج انسان کے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے. جی بیٹا جو لوگ نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، جو لوگ پوری نمازیں نہیں پڑھتے، جو لوگ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، یا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر صرف یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لینی ہے تو جیسی مرضی نماز ہو تو بڑا ہی احسان ہم نے کر لیا ہے، ہم مسجد میں آ گئے ہیں اب جیسی مرضی نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے. نہیں، نماز اگر اخلاص کے مطابق پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھیں گے، تب پھر نماز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. ورنہ نماز پڑھ کے بھی سزا مل سکتی ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے. ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور ذہن لگا ہی نہیں ہوا، ذہن کہیں اور مصروف ہے، سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، بے توجہی کے خشوع خضوع کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، والعیاذ باللہ. اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک دفعہ انسان غور کرتا ہے کہ حج عمرہ کرنے پر بھی سزا مل سکتی ہے. بالکل مل سکتی ہے. اللہ نے وعید سنائی ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ سوچ لینا کہ جی میں نیکی کر رہا ہوں، اب یہ تو قابل قبول ہونی چاہیے، جیسی مرضی ہو. اللہ کو طیب اور خالص اور سنت کے مطابق عمل، پرخلوص عمل اللہ قبول کرتے ہیں. اللہ ہر عمل قبول نہیں کرتے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرتے. قربانی تو حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے کی تھی نا، ایک سے اللہ نے قبول کر لی، دوسرے سے نہیں کی. تو عمل کافی نہیں ہے، وہ عمل کیسا ہے یہ ضروری ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. حج معلوم مہینے ہیں، حج کے مہینے معلوم ہیں. کیا مطلب؟ حج مخصوص مہینوں میں ہوتا ہے. عمرہ تو سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حج جو ہے وہ سال میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حج کے معلوم مہینے ہیں اور وہ قمری مہینوں کے اندر وہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں. شوال کا پورا مہینہ، ذیقعد، ذی الحج، حج کے مہینے معلوم ہیں. اس سے مراد حرمت والے مہینے نہیں ہیں. حرمت والے مہینے وہ ایک الگ تفصیل ہے اس کی. حرمت والے مہینے 4 ہیں، آپ کو پتہ ہے، رجب اور ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں. حج کا مہینہ حرمت والا ہے، حج سے 1 مہینہ پہلے ذی القعدہ، حج کا 1 مہینہ بعد محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت والے مہینے یہ بھی قمری مہینے ہیں، ان کی الگ تفصیل ہے. اور حج کے مہینے، حج کے دن الگ ہیں، ان کی الگ تفصیل ہے. تو حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ اور ذی الحج کے شروع کے 10 دن، تو یہ حج کے مہینے ہیں. تو عمرہ تو سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حج سال میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حج صرف ان مخصوص دنوں میں ہوتا ہے. اب حج تو شوال میں نہیں ہوتا، ذی القعدہ میں بھی نہیں ہوتا، حج تو ذی الحجہ میں ہوتا ہے. نہیں، حج کے ساتھ عمرہ بھی شامل ہو جاتا ہے نا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. تو یہ جو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کر لیا جائے حج تمتع کی صورت میں، حج قران کی صورت میں، تو یہ عمرہ، یہ حج تو 8 تاریخ سے شروع ہوگا، 8 ذی الحجہ سے. تو جو حج کے مخصوص اعمال ہیں، لیکن جس حج کے ساتھ عمرہ شامل ہے تو تمتع کی صورت میں ہو، وہ قران کی صورت میں ہو، تو وہ عمرہ
وہ ذوالقعدہ میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ذوالقعدہ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا جائے 25 تاریخ کو، یا انسان ذوالقعدہ کے شروع میں عمرہ کر لے، مکہ مکرمہ چلا جائے، یا انسان شوال کے شروع میں یا شوال کے درمیان میں یا آخر میں انسان جو ہے وہ عمرہ کر لے اور وہ اسے حج تمتع کا عمرہ شمار کرے، حج قران کا عمرہ شمار کرے، تو پھر وہ مکہ مکرمہ میں ہی رہے، تو یہ شوال میں بھی حج کا عمرہ ہو سکتا ہے، ذوالقعدہ میں بھی حج کا عمرہ ہو سکتا ہے، اور ذوالحجہ کے شروع میں بھی حج کا عمرہ ہو سکتا ہے۔ جی جی، رمضان کے اندر حج کا عمرہ نہیں ہو سکتا، وہ پھر رمضان کو جو لوگ اگر جائیں، پرانے زمانے میں لمبے سفر ہوتے تھے پیدل، اور لوگ 4 مہینوں کے لیے جاتے تھے، تو اگر وہ رمضان میں جا کر عمرہ کر لیتے ہوں تو ان کو شوال یا ذوالقعدہ میں دوبارہ عمرہ کرنا پڑتا تھا۔ حج کا وہ عام عمرہ ہوگا اگر رمضان میں کیا جائے گا تو۔ رمضان کا عمرہ ویسے حج کے ثواب میں حج کے برابر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے، لیکن رمضان کا عمرہ دیکھیں حج کے طریقے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، تو ان طریقوں کے اندر اپنی مرضی اپنی منمانی نہیں کی جا سکتی۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی رمضان کا عمرہ تو اتنا افضل ہے، میں رمضان کے عمرے کو حج کا عمرہ شمار کر لیتا ہوں۔ نہیں، رمضان کا عمرہ ثواب میں حج کے برابر ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے، لیکن رمضان میں عمرہ کرنے سے وہ حج کا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ حج کا عمرہ حج کے مخصوص دنوں میں ہوگا، حج کے مہینوں میں ہوگا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بس جو مقرر کر لے ان میں، یعنی ان مہینوں میں، ان دنوں میں، الحج حج، جو اپنے اوپر حج لاگو کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے، حج کا ارادہ کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ رفث کا مطلب میاں بیوی سے جو متعلقہ معاملات ہوتے ہیں، تو رفث بھی نہیں ہے، فسوق بھی نہیں ہے، جدال بھی نہیں ہے حج میں۔ بس جو ان مہینوں کے اندر حج کو مقرر کر لے، حج کا ارادہ کر لے، فلا رفث، پھر نہ فسق و فجور کی بات کرے، ولا فسوق، نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات، نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، فسوق سے مراد اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے حج میں۔ اگر کوئی حج شروع کر لے ان مہینوں کے اندر، احرام باندھ لے، تو پھر اب احرام کی پابندیاں ہیں، پھر احرام کے ساتھ رفث نہیں ہو سکتا، میاں بیوی کا تعلق آپس میں شہوانی باتیں وغیرہ، بوس و کنار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی اللہ کے نافرمانی ہو سکتی ہے۔ حج کے احرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگا دی ہیں زائد، جو عام حالت میں انسان کے لیے پابندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خوشبو نہیں لگا سکتا انسان احرام کے حالت میں، انسان احرام کے حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں پابندیاں لگائی ہیں، کچھ جائز چیزیں جو عام حالات میں جائز تھیں اللہ نے وہ بھی حرام کر دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں منع تھیں تو وہ احرام کی حالت میں، حج کی حالت میں زیادہ منع ہوں گی۔ اس کو ایسے سمجھو جیسے روزہ ہے، روزہ میں اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں جو کچھ جائز چیزیں ہیں وہ بھی حرام کر دی ہیں، انسان کھا پی نہیں سکتا، میاں بیوی دوسرے قریب نہیں جا سکتے روزے کی حالت میں۔ تو جب اللہ نے کچھ جائز چیزیں حرام کر دی ہیں روزہ میں اور ان سے منع کر دیا ہے، تو جو چیزیں عام دنوں میں بھی منع ہے تو وہ تو روزے میں ان کی ممانعت زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں عمرہ حج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ زائد پابندیاں لگا دی ہیں جو عام حالت میں جائز تھیں، لیکن اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں بھی حرام کر دی ہیں، کچھ زائد پابندیاں لگا دی ہیں، تو وہ جو عام پابندیاں عام دنوں میں ہیں، اللہ کی نافرمانی، غیبت، لڑائی جھگڑا اور اس قسم کی چیزیں، وہ بالاولیٰ حرام ہوں گی۔ اور جو بندہ زائد چیزوں کا تو دھیان کرے اور جو عام روٹین کے اندر اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور ہے اس کا دھیان نہ کرے، تو
پھر وہ سمجھے کہ میں حج کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں. یا روزے کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ جو زائد چیزیں ہیں ان کی پابندی کرے، کھانے پینے سے بچے، لیکن ایک انسان روزے کے اندر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، روزے کے اندر غیبت کرتا رہے، تو وہ کہے کہ نہیں میں تو کھا پی نہیں رہا، تو روزے کی پابندیاں تو کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا ہے. نہیں، زائد چیزیں اگر اللہ نے منع کی ہیں تو عمومی چیزیں جو عام دنوں میں منع تھیں وہ بھی بالاولیٰ منع ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے لیکن وہ غیبت سے اور اللہ کے نافرمانی سے نہ بچے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. اسی طرح حج کا معاملہ ہے. حج کے معاملے میں ایک تو حج کی پابندیاں ہیں اور ایک عام چیزیں جو عام حالت میں منع تھیں وہ حج میں زیادہ منع ہو جاتی ہیں. اگر ایک بندہ حج کی پابندیاں، احرام کی پابندیوں کو دھیان کر رہا ہے بہت زیادہ، نہ ناخن کاٹ رہا ہے نہ کوئی اور چیز، لیکن وہ سگریٹ پیے جا رہا ہے، عام حالت میں بھی سگریٹ منع ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، نشہ ہوتا ہے، عام حالت میں منع ہے، احرام کی حالت میں وہ زیادہ سختی سے منع ہے. وہ شیو کیا جا رہا ہے یا اور جھوٹ بول رہا ہے یا لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، وہ تو عام حالت میں بھی منع ہے. تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ حج کے دوران یہ کام کرتا رہے، حج کے دوران کسی قسم کی نافرمانی منع ہے. تو جو بندہ بھی ان مہینوں کے اندر حج کا ارادہ کرے تو ایک تو حج کے مخصوص اعمال ہیں ان کا دھیان کرے تو اس کے ساتھ نہ تو وہ کہ کوئی فحش بیہودہ بات کرے اور نہ فسق و فجور کا کوئی کام کرے اللہ کی نافرمانی کا، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے فی الحج، حج میں خاص طور پہ جھگڑے سے منع کیا، کیونکہ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے بار بار. جہاں بھی تھوڑی جگہ پہ لوگ زیادہ ہوں گے تو جھگڑے کی نوبت زیادہ آئے گی. تو حج کے دنوں میں بطور خاص جھگڑا کرنے سے منع فرمایا. اور جو بندہ ان چیزوں کا دھیان نہ کرے تو پھر وہی بات ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈر جاؤ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. جب وعید ہوتی ہے تو پھر جو بندہ ان چیزوں کا دھیان کرے پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جو بندہ ان چیزوں کا دھیان کرے، نہ فسق و فجور کرے، نہ جھگڑا کرے اور بڑی پابندی کرے تو پھر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. پھر حج کا ثواب اگر انسان پابندی کرے ان چیزوں کی تو ایسے ہے جیسے کہ انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا. حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من حج ولم یفسق یرفس، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ فرما رہے تھے من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفس، کوئی بیہودہ بات نہ کرے، ولم یفسق، کوئی فسق و فجور اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے، رجع کا یوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے لوٹ آتا ہے اس دن کی طرح جس دن اس کو اس کی ماں نے جنم دیا تھا. تو جس طرح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح جو شخص حج کرتا ہے اور وہ رفث سے اور فسق و فجور اور جھگڑا وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس شخص کا ثواب یہ ہے کہ وہ شخص گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ جو پیدا ہوتا ہے. اور جو بندہ حج کے دوران ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے تو پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے، والعیاذ باللہ. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کرو کوئی نیکی، کوئی خیر، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں. تم جو نیکی بھی کرو تو اللہ اسے جانتے ہیں. تو یہ حج عمرہ یہ بھی نیک کام ہے، اور حج عمرہ کے اندر جو نیک کام ہیں تو تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے. وتزودوا، اور زاد راہ لو، فإن خیر الزاد التقوی، بس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. وتزودوا، زاد راہ لو. زاد راہ کا مطلب راستے کے لیے انسان خرچ وغیرہ، کھانا پینا اور اس قسم کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں سفر کے لیے انسان اپنے ساتھ لے. سفر کے لیے جو چیزیں ساتھ لی جاتی ہیں اس کو زاد راہ کہتے ہیں، یعنی راستے کے لیے زاد کا مطلب سامان.
تو سفر کے راستے کے لیے، اور یہ حج کا مبارک سفر ہے، عمرے کا مبارک سفر ہے، تو اس کے لیے زیادہ راہ لو. اس کے لیے جو ایک تو ٹکٹ وغیرہ ہے، اور ایک پھر جو جتنے دن گزارنے ہیں ان دنوں کا انتظام بھی ہونا چاہیے. انسان کو وہ خرچ وغیرہ ساتھ لے کر آنا چاہیے. بعض لوگ جاہلیت میں، یمن وغیرہ کے لوگ، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کے لیے نکل جاتے ہیں، جہاں کہیں ضرورت پڑے گی تو وہاں لوگوں سے مانگ تانگ کر ہم گزارا کر لیں گے، اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ بڑی نیکی ہے، ہمیں اللہ نے بڑا مال دیا ہے، لیکن ہم اللہ پہ توکل کرتے ہوئے مال گھر میں ہی چھوڑ جاتے ہیں. ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم کوئی ضرورت پڑے گی کھانے پینے کی تو لوگوں سے مانگ تانگ کر پورا کر لیں گے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، زیادہ راہ لو. یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ انسان زیادہ راہ نہ لے کہ جی حج کا سفر ہے. کئی لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ درباروں وغیرہ پر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے مانگ تانگ کریں گے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہوگا، اس سے ہمارا نفس مرے گا اور ہمارے اندر تکبر ختم ہوگا. یہ کوئی نیکی نہیں ہوتی. ویسے ہی مزاروں پہ جانا، قبروں پر، اور وہاں جا کر ان قبر والوں سے انسان امیدیں لگائے، ان سے دعائیں کرے، ان کا وسیلہ ڈالے، وہ ویسے ہی حرام ہے، ویسے ہی منع ہے. کئی چیزیں شرکیاں ہیں. تو لیکن یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ ایسے خود ساختہ نیکیاں یہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے بڑی بنائی ہوئی ہیں. یہ رہبانیت اور اس قسم کی چیزیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. زیادہ راہ لو، یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ تم حج عمرے کے سفر میں زیادہ راہ نہ لو. تم زیادہ راہ لو. فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. زیادہ راہ لو راستے کے لیے، تم خرچ لو، لوگوں سے سوال نہ کرنا. لیکن فرمایا کہ اصل جو زیادہ راہ ہے، خاص طور پہ یہ مبارک سفر ہے، اصل جتنی نیکی کرو گے وہ اصل میں زیادہ راہ ہے. لیکن تم باقاعدہ زیادہ راہ بھی لو. جس کو زیادہ راہ کہتے ہیں، انسان رقم ساتھ لے کر جائے، اور اگر انسان کوئی چیز کھانے پینے کی خشک کر کے اس انداز سے ساتھ لے جا سکے کہ انسان اس کو رستے میں استعمال کر سکے، تو انسان باقاعدہ ظاہری طور پر بھی زیادہ راہ لے. لیکن سارا انسان کھانے پینے اور ان چیزوں پر انسان بھروسہ نہ کرے. حج عمرہ کا اصل زیادہ راہ تو تقوی ہے. وہاں تو انسان جتنا گناہوں سے بچے گا اور جتنی نیکی کرنے کی کوشش کرے گا، اصل تو زیادہ راہ یہ روحانی ہے. اور اس کے علاوہ ظاہری زیادہ راہ بھی ضرور لینا ہے. یہ ایسی بات ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے لیے خوبصورتی ہے اور تمہارے عیب، تمہاری شرم کا ڈھانپتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم لباس پہنو. ظاہری لباس بھی پہننا ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن فرمایا بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اصل لباس تقوی کا ہوتا ہے. انسان ظاہری طور پہ لباس پہنا رہے اور پہنے اور ویسے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، ہم نے تم پر ایک ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم کا بھی چھپاتا ہے اور وہ زینت کا باعث بھی ہے. ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس وہ تو بہت اچھی چیز ہے. ظاہری لباس اور ظاہری زیادہ راہ، اس کی اپنی اہمیت ہے، یہ بھی لینا ہے. لیکن اصل لباس اور اصل زیادہ راہ تو نیکیاں ہیں، تقوی ہے. تو زیادہ راہ لو، بہترین زیادہ راہ تقوی کا ہے. ظاہری زیادہ راہ اور ظاہری چیزوں کے پیچھے لگ کر اصل جو اس کے پیچھے حکمت اور اس کے پیچھے جو اصل روحانی زیادہ راہ ہے اس کو نہ بھول جانا. اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو اور نیک عمل نہ کرو. نہیں، اصل زیادہ راہ تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل مندو. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرو اور مجھ سے ڈر کر گناہوں سے بچو اور مجھ سے ڈر کر جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو. ہر معاملے میں مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان ربک رب